میرے پاکستانیوں میں اب دو خوشخبریاں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں. شاید وہ بہت بڑی خوشخبریاں نہ ہوں، لیکن پھر بھی بطور پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. دو پریس کانفرنسز آپ لوگوں نے سنی پچھلے ہفتے ڈیٹ میں ہماری. ایک تو سویڈن میں گستاخی ہوئی اس کے اگینسٹ، اور پورے ملک میں ہم نے احتجاج کی کال دی اور اس کا کیا سلوشن نکلا. اور دوسرا پاڑا چنار پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے امن مذاکرات کے لیے گورنمنٹ کو غیرت دلانے کی کوشش کی اور یقیناً گورنمنٹ کو نے اس معاملے کو سیریس لیا. پہلی بات پہ آ جاتے ہیں سویڈن والے معاملے پہ. میں ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں اس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اور تمام ریلیجیس پارٹیز کو، پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو، کہ آپ لوگ اس دن سڑک پہ نکلے پچھلے جمعے کو اور ہر مسلک کا مسلمان نکلا. اور خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان نے ریزولوشن اقوام متحدہ میں پیش کی، مذمتی قرارداد، اور وہ کثرت رائے سے وہ جو قرارداد ہے وہ منظور کر لی گئی. اور اس میں جن ممالک نے اس کی مخالفت کی اس میں امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور فرانس بھی تھے، اور کچھ چھوٹے موٹے ملک جو ان کے بلاک کے تھے. لیکن پھر بھی یہ دیکھیں کہ اتنے بڑے 4 ممالک آپ کے اگینسٹ تھے، ایسے میں پاکستان نے قرارداد منظور کروائی. یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے. پاکستان ایک طرف مقروض بھی ہے، دوسری طرف پاکستان پہ آپ سمجھیں کہ 100 قسم کی سینکشنز لگانے کی دھمکیاں ہو رہی ہوتی ہیں، غریب بھی ہے. اس کے باوجود پاکستان کی جانب سے وہ سٹیپ لینا جو کہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ عرب ممالک کو کرنا چاہیے تھا، باقی امیر مسلم ممالک کو کرنا چاہیے تھا، جو کام پاکستان نے کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی گورنمنٹ سے پہلے بھی بہت اختلافات تھے، اب بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے، لیکن پھر بھی ہماری جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں انہوں نے باقی مسلم ممالک کی نسبت ہمیشہ اسٹرانگ سٹیپ ہی لیا ہے. اب آتے ہیں پاڑا چنار کے معاملے پہ. 2 دنوں میں درجنوں لوگ شہید ہوئے اور زخمی ہوئے اور گھر کئی تباہ ہو گئے، اور یہ زمین کے تنازع سے فرقہ واریت کا تنازع بن گیا تھا. اس پہ ہم لوگوں نے تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام کو خطوط لکھے، پھر گورنمنٹ کو غیرت دلانے کی کوشش کی، یہاں تک کہہ دیا کہ جی وزیر اعظم صاحب کوئی حیا کرے، اپوزیشن کو دیوار میں چنوانے میں سے اگر ٹائم ملتا ہے تو تھوڑا سا دیکھ لیں کہ اپنے مسلمان بھائی ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں. تو وہ بھی امن معاہدہ ہو چکا ہے 12 کروڑ روپے کی ضمانت پہ، کہ ابھی اگر منگل قبیلہ یا توری قبیلہ ان دونوں قبائل میں سے جو پہلے گولی چلائے گا دوبارہ تو وہ 12 کروڑ روپے جو ضمانت ہے وہ ضبط کر لی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت مناسب فیصلہ ہے. لیکن اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام اگر 2-3 دن پہلے کر لیا جاتا تو آج اتنے جنازے نہ اٹھانے پڑتے. یہی چیزیں ہمیں ہمیشہ سے دکھ رہا اپنی گورنمنٹ کی سابقہ اور حاضر گورنمنٹ کی پالیسیز پہ، کہ وقت پہ اگر نقیب اللہ محسود کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جاتا تو آپ کو کے پی کے میں یہ بدامنی نظر نہ آتی. وقت پہ اگر راجہ ظفر الحق کی رپورٹ کو پبلک کر دیا جاتا اور جن لوگوں نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلف نامے میں ترمیم کی کوشش کی گئی تو ہمیں کئی جنازے نہ اٹھانے پڑتے. وقت پہ اگر جب پہلا ڈرون سٹرائک فاٹا میں کیا گیا، اگلے دن نیٹو کے کنٹینرز کو روک کے ان کی سپلائی روک کے انہیں جلا دیا جاتا تو دنیا غیرت مند ہمیں کہتی. وقت پہ جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا کے کلبھوشن یادو کا سٹے آرڈر لیا ہندوستان نے، اگلے دن ہی اسے اے پی ایس پشاور کے سامنے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جاتا تو ہم دنیا میں اپنا وقار بحال کر لیتے. تو اس وقت ان دونوں معاملات میں میں فارن آفس کو بھی اور گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی شاباشی دینا چاہتا ہوں. اور یہ میں سمجھتا ہوں شاباشی دینے سے آپ چھوٹے نہیں ہو جاتے، یہ اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے، کیونکہ جب معاملہ سویڈن میں تھا تو یہ ہم سب مسلمانوں کا معاملہ ہے، یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا معاملہ نہیں ہے، یہ کسی قسم کی سیاست چمکانے کا معاملہ نہیں ہے. اس پہ ہم کسی پہ شک نہیں کر سکتے کہ میں کسی سے زیادہ بڑا مسلمان ہوں. تو جس نے بھی اپنا اپنا کردار ادا کیا، گورنمنٹ نے کیا، اپوزیشن نے کیا یا مذہبی جماعتوں نے کیا، سب خراج تحسین کے لائق ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اسی طریقے سے گورنمنٹ کو ہم لوگ غیرت دلاتے رہیں گے، اور جب وہ غیرت آ جایا کرے گی تو شاباشی بھی دیا کریں گے. یہی کام اپوزیشن کی جماعتوں کا ہوتا ہے کہ مثبت تنقید اور تنقید برائے اصلاح کریں، اور آگے بھی کرتے رہیں گے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.